السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دل منتظر کی قسط نمبر 23 جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور اس ناول کی رائٹر ہیں ثانیہ حسین۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو آپ اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھے ناول پڑھ کر اپنا ٹائم اچھا سپینڈ کر سکیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یونس کو بازل نے بابر کے قتل کے کیس میں جیل بھجوا دیا، چنانچہ ہمارا اور عمل کا فائنل ایئر ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا، سب کچھ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ ہمارا عمل نے اسے پکارا۔ ہمارا جو لان میں اکیلی بیٹھی تھی اس نے سوالی نظروں سے عمل کو دیکھا۔ ہمارا تم سے ملنے پرنس آیا ہے۔ ہمارا ٹھنڈی پڑ گئی، برف کی مانند وہ جامد ہو گئی تھی مجھ سے۔ وہ ابھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے سامنے سے برہان آتا دکھائی دیا۔ ہمارا تم سے، جواب برہان نے خود سے دیا تھا۔ ہاں تم سے، جواب برہان نے خود سے دیا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ عمل وہاں سے چلی گئی۔ برہان اور ہمارا آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کہنے کے لیے گویا کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ کیسی ہو؟ برہان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ مشکل سے مسکرائی تھی۔ میں تمہیں پچھلے 5 سالوں سے اعلام سمجھتا آیا تھا، بے وفا، جبکہ میں غلط تھا۔ تم واقعی ہی اعلام ہو، لیکن اعلام بے وفا نہیں بلکہ مجبور تھی۔ دونوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور دونوں کی ہی آنکھیں نم تھی۔ بارش کی ایک بوند نے امائرا کے گال کو چھوا۔ امائرا نے بے اختیار سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ آسمان بادلوں سے بھرا تھا اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ تمہیں یہ موسم پسند تھا نا برہان؟ امائرا نے برہان کو دیکھا۔ اور اس موسم میں تمہارا ساتھ بھی۔ برہان نے اس کی بات مکمل کی۔ عمل وہاں چائے لے کر آئی تو پچھلی باتوں کو یاد کر کے ہنس رہے تھے۔ عمل نے اس طرح ہنستا دیکھ کر مسکرا دی، لیکن اس نے غور کیا تو ان دونوں کی آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ کبھی کبھی انسان کا شدت سے ماضی میں چلے جانا دل کرتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ امائرا، میں امریکہ جا رہا ہوں۔ برہان کی بات پر امائرا حیران ہوئی۔ امریکہ؟ لیکن کیوں؟ بس اب یہاں مزید نہیں رہنا چاہتا میں یہاں تم سے معافی مانگنے آیا تھا امائرا۔ مجھے پورا یقین ہے تم مجھے معاف کر دو گی۔ کس چیز کی معافی برہان؟ اس سب میں تمہارا کیا قصور ہے؟ کاش کہ میں اس وقت تمہاری مجبوری سمجھ جاتا اور تمہیں اس طرح بے وفا نہ کہتا۔ امائرا خاموش رہی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے برہان، قصور صرف اس وقت کا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ قصور صرف وقت اور قسمت کا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ برہان زخمی سا مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یونس کو اس کے کیے کی سزا بہت جلد مل جائے گی امائرا، تم فکر مت کرو۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ان کے ساتھ برا ضرور ہوگا۔ زنیرہ کو بھی اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ برہان، کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ برہان ہلکا سا مسکرایا۔ برہان پلیز تم اسے مت چھوڑنا، میں نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ کیا تم ابھی بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی ہو جس نے تمہیں تباہ کر دیا، تم سے تمہارا شوہر چھین لیا؟ امائرا خاموش ہو گئی۔ برہان جانے کے لیے مڑا تھا۔ امائرا اسے چپ چاپ وہاں سے جاتے دیکھتی رہی۔ دل کو نہ جانے کیوں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تو کیا دل میں کوئی اور اپنا مقام بنا چکا تھا؟ امائرا، بعض اوقات کہانیاں مکمل کرنے کے لیے جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تم واقعی اعلام ہو، تمہیں شہزادی نہیں بلکہ ملکہ بننا چاہیے۔ برہان چند قدم دور جا کر رکا اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اور تمہیں ملکہ بننے کے لیے محبت کی قربانی دینی ہوگی، کیونکہ اسی میں شہزادے برہان کی بھی بھلائی ہے اور شہزادی اعلام کی بھی۔ امائرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ امائرا، ہماری قسمت ہمارا ساتھ نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اپنی کہانی کو مکمل کرنے کے لیے ہم خوشی خوشی جدا ہو جائیں۔ ہمیں ایک بار پھر اجنبی ہونا پڑے گا امائرا، کیونکہ یہی قسمت اور وقت کو منظور ہے۔ تم پلیز ایک شہزادی سے ملکہ بن جاؤ، سلطان کی بیوی بن کر۔ امائرا حیران ہوئی۔ اسے اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ برہان اسے بازل سلطان کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت ایک بار پھر کھو چکا تھا، لیکن یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ بازل اپنا عشق کھو بیٹھے۔ اطمینان اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے اور مجھے وہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں چھوڑ کر کہیں دور جانا ہوگا۔ وہ 2 قدم مزید آگے ہوا۔ سیٹسفیکشن از سم تھنگ بیہائنڈ ہیپینس آف گریف۔ وہ اس کے بالکل پاس آ کھڑا ہوا۔ اور مجھے صرف سیٹسفیکشن چاہیے۔ وہ جھکا اور امائرا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ یار اسٹرینجرز اگین، وہ یہ کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے جانا ہی تھا کیونکہ قسمت کو یہی منظور تھا۔ برہان چلا گیا۔ برہان حیدر ایک بار پھر سے امائرا کے لیے اجنبی بن گیا۔ برہان گاڑی میں بیٹھا تو سامنے ہی ڈیش بورڈ پر رکھے کاغذات اٹھائے۔ امائرا، تمہارے کہنے پر میں زونی کو کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن افسوس کہ میں اسے چھوڑ چکا ہوں، اور اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ نہ کبھی میری ہو سکی اور نہ ہی کبھی ہو سکے گی۔ عمیر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بازل کو کیا ہوا ہے؟ جب سے آیا ہے کافی چپ چپ سا رہنے لگا ہے، اور تو اور کل رات سے اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلا۔ فاریہ نے عمیر کے گھر فون کر کے وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی۔ نہیں آنٹی، مجھے نہیں معلوم وہ کیوں پریشان ہے۔ پھر بھی سوچو تو صحیح، کیا فیری لینڈ میں اس سے کسی کی لڑائی ہوئی ہے؟
نہیں آنٹی، لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے بیٹا۔ عمیر بازل کے گھر پہنچا تو فاریہ اس کے بارے میں پریشان تھی۔ عمیر بیٹا دیکھو نا، بازل دروازہ نہیں کھول رہا۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ عمیر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن بازل نے دروازہ نہیں کھولا۔ عمیر نے اسے آواز دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پریشانی مزید بڑھتی گئی۔ آغا سلطان وہاں پہنچے تو بازل کے بارے میں جان کر بہت پریشان ہوئے۔ تم ہٹو ادھر سے، میں خود دیکھتا ہوں۔ آغا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ بازل بیٹا دروازہ کھولو۔ بازل تم مجھے سن رہے ہو نا؟ بازل پلیز دروازہ کھولو، دیکھو ہم سب کو پریشان مت کرو بازل، پلیز دروازہ کھولو۔ اچانک ایک کھٹاک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ بازل سامنے ٹھہرا تھا، وہ رف الیے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر آغا مزید پریشان ہوئے۔ کیا ہوا ہے بازل، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ بازل نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ابھی بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، شاید یہ بھی آنسو چھپانے کا ایک بہانہ تھا۔ تم سب جاؤ، مجھے بازل سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ آغا کے حکم پر فاریہ، عمیر اور وہاں موجود ملازمین وہاں سے چلے گئے جبکہ آغا اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا ہے بازل؟ کچھ نہیں بابا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنے باپ کو آسانی سے بے وقوف بنا لو گے؟ اب بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تم تو بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر لیتے ہو، تو پھر اب کی بار کیوں نہیں؟ بابا آپ کا بازل ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی جیسے برداشت ختم ہو گئی تھی۔ بازل آخر ہوا کیا ہے؟ بابا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اپنے باپ سے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بابا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں نے اسے ایک شرط کی وجہ سے برباد کر دیا بابا، میں نے اسے برباد کر دیا۔ آغا نے اس کا سر سہلانا شروع کر دیا۔ بازل کون ہے وہ، اور وہ تم سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ بابا میں ایک قابل نفرت شخص ہوں۔ نہیں بازل، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے بابا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک قابل نفرت شخص ہوں، میں بے رحم انسان ہوں بابا، میں قاتل ہوں۔ اس کی آواز میں کرب تھا اور اس کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ اگر اگلے ہی چند گھنٹوں میں اسے تمہارے قدموں میں نہ بٹھایا تو میرا نام بھی آغا سلطان نہیں ہے۔ کیا کر سکتا ہے یہ آغا سلطان؟ کچھ نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بابا۔ کیا آپ اس کی آنکھوں میں موجود میرے لیے نفرت مٹا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں بابا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بازل تم بھول رہے ہو کہ تم بازل سلطان ہو۔ ہاں میں بھول جانا چاہتا ہوں کہ میں بازل سلطان ہوں۔ نفرت ہے مجھے اپنے نام سے، اپنے آپ سے، اس دولت، شہرت، مقام اور اس ہر چیز سے جس نے مجھے خدائی سکھائی ہے۔ میں خدا بن بیٹھا تھا بابا، میں بھول چکا تھا کہ اصل خدا تو وہ ہے جو انصاف کرنے والا ہے، جو بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ بابا مجھے میرے کیے کی سزا سب سے زیادہ اذیت ناک صورت میں ملی ہے۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا عشق کی صورت میں ملی ہے۔ میں عشق کر بیٹھا ہوں بابا، ناکام عشق۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اذیت ناک بات اور کیا ہوگی؟ آغا سلطان نے افسوس بھری نظروں سے بازل کو دیکھا، جو نہ صرف عشق کر بیٹھا تھا بلکہ اس کے عشق میں دیوانہ بھی ہو چکا تھا۔ عمیر میری بات سنو۔ آغا سلطان عمیر کے گھر پہنچ گئے تھے۔ جی انکل۔ بازل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یہ تو میں جان چکا ہوں، لیکن مجھے اس لڑکی کا نام بتاؤ جس کے عشق میں وہ پاگل ہو چکا ہے۔ انکل وہ عمیر جھوٹ مت بولنا۔ انکل وہ حمدان انکل کی بیٹی ہے، امائرہ، عمل کی بہن۔ حمدان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حمدان مجھے تم سے ایک مدد چاہیے۔ بولو آغا، کیسی مدد؟ سامنے بیٹھا حمدان مسکراتے بولا تھا، میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے محبت کر بیٹھا ہے۔ حمدان کے چہرے پر کئی تاثرات آئے۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ حمدان خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ ہاں لیکن مسئلہ ایک ہے، تمہاری بیٹی کو بازل نہیں پسند۔ حمدان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ایسا کیوں؟ وجہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن تم اپنی بیٹی سے کہو کہ ایک بار وہ بازل سے مل لے۔ بازل کی حالت کافی خراب ہے۔ اچھا میں امائرہ سے بات کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو، وہ مان جائے گی۔ لیکن آغا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ امائرہ اب بیوہ ہے؟ مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا حمدان، میرے لیے صرف میرے بیٹے کی خوشی سب سے اہم ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں امائرہ سے بات کرتا ہوں، وہ بازل سے ایک بار مل لے۔ امائرہ بیٹا کیا میری ایک بات مانو گی؟ جی بابا حکم کریں، وہ خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ تم ایک بار بازل سے مل لو گی اور کوشش کرو کہ اس کی ملاقات میں تم دونوں کے درمیان جتنی بھی رنجشیں ہیں وہ ساری دور ہو جائیں۔ امائرہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ لیکن بابا ایسا کیوں؟ بیٹا وہ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے کافی پریشان ہے اور اس کی پریشانی آغا سے برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے تم پلیز میرے لیے نہ صحیح آغا کے لیے ہی بازل سے صرف ایک بار مل لو۔ امائرہ چند لمحے خاموش رہی۔ امائرہ پلیز میرے لیے؟ جی بابا میں مل لوں گی اس سے۔ آخرکار وہ مان گئی۔ سب کو علم ہو چکا تھا کہ امائرہ بازل سے ملاقات کرنے والی ہے۔ سب اچھے سے جانتے تھے کہ امائرہ کا دل بازل کے لیے کبھی بھی موم نہیں ہوگا۔
وہ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ جس دن اس نے بازل سے ملنا تھا اسی رات وہ لان میں اکیلی بیٹھی کہیں گہری سوچ میں ڈوبی تھی جب مائسہ وہاں آئی۔ تم اسے قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ نہیں کر سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بعد میں مجھے صرف تکلیف ہوگی۔ تم کب سے خود غرض بن گئی امائرہ؟ تم بازل کی تکلیف کا سوچے بغیر اپنی تکلیف کا سوچ رہی ہو۔ مائسہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں کس سے محبت کرتی ہوں اور کس سے نفرت؟ برہان سے میں نے محبت کی لیکن وہ قسمت میں نہیں تھا۔ بابر نے مجھ سے محبت کی اور اس کی محبت اتنی انمول تھی کہ میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں محبت کا بیج بو گئی۔ اب بازل سے میں نے ہمیشہ نفرت کی لیکن اب نہ جانے کیوں میں اسے چاہ کر بھی نفرت نہیں کر پا رہی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں اس کی حالت دیکھتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ جدائی کتنا مشکل ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی محبت سے بچھڑتا ہے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ تو تم اسے بکھرنے سے بچا لو امائرہ۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتی مائسہ، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ امائرہ، تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے، ایک بار پھر سے سوچ لو۔ میں سوچ چکی ہوں مائسہ، میں ایسے شخص کا ساتھ قبول نہیں کر سکتی جس سے میرا اذیت ناک ماضی جڑا ہے، جسے دیکھ کر ہی مجھے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا آج بھی اسے دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ امائرہ چونکی تھی۔ ہاں شاید پتہ نہیں۔ امائرہ، قدر کرو اس کی محبت کی۔ مجھے نہیں کرنی۔ امائرہ ایک دم سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آخر کیا چاہتے ہو تم مجھ سے بازل؟ امائرہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ آسمان پر بادلوں کا راز تھا، ٹھنڈی ہوا بازل کے بھورے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ امائرہ حجاب کیے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، وہ کسی بھی تاثر سے آری چہرہ لیے سنجیدگی سے بولا تھا۔ پھر کیوں ساری دنیا کو اپنا حمایتی بنا کر میرے لیے مزید مسئلے پیدا کر رہے ہو؟ میں نے کسی کو حمایتی نہیں بنایا امائرہ۔ تم نے نہیں بنایا لیکن سب بن چکے ہیں۔ جسے دیکھو تمہاری خوبیاں گنوا رہا ہے تاکہ میرا دل تمہارے لیے موم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا بازل سلطان، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بازل چپ رہا تھا، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ بازل میری زندگی سے نکل جاؤ تم۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میری زندگی میرے لیے بہت مشکل بن چکی ہے۔ میں بے بس ہوں امائرہ، تم سے بچھڑ گیا تو سانس نہیں لے پاؤں گا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا بازل، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنی محبت کے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ امائرہ، کاش کہ تم میری محبت ہوتی۔ امائرہ حیران ہوئی تھی، اس نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اگر تم میری محبت ہوتی تو میں تمہارے بغیر جی سکتا تھا، جیسے پرنس جی رہا ہے۔ لیکن امائرہ، تم میرا عشق ہو۔ امائرہ کے تاثرات بدلے تھے، اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ تمہاری سزا ہے بازل۔ جانتا ہوں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ میرا پہلا اور آخری عشق ناکام رہا۔ تم مجھ سے نفرت کر کے مجھے مزید سزا مت دو۔ تمہیں صرف میری نفرت سے مسئلہ ہے؟ نہیں؟ ہاں، نہیں ہوتی مجھ سے تمہاری نفرت برداشت۔ ٹھیک ہے پھر، مجھے نہیں ہے تم سے نفرت بازل، لیکن یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنا، امائرہ کے دل میں بازل سلطان کے لیے موجود نفرت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ دلوں میں الفت ڈالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے امائرہ۔ امائرہ خاموش رہی۔ میں جانتا ہوں امائرہ کہ اگر میں تم سے معافی مانگ بھی لوں تو بھی تم مجھے معاف نہیں کرو گی، کیونکہ میرا گناہ قابل معافی ہے ہی نہیں۔ لیکن امائرہ، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے تم سے کہا تھا بازل کہ ایک دن تم مجھ سے اور میرے اللہ سے معافی مانگو گے، لیکن تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ میں جانتا ہوں امائرہ، لیکن اگر میں تم سے معافی کی بھیک مانگوں تو کیا تب بھی تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ تم سے بھی میں نے ایک بھیک مانگی تھی امائرہ۔ اس وقت میری آنکھوں پر انا کی پٹی تھی، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن تم پلیز میرے ساتھ وہ نہ کرو جو تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ مجھ میں اب مزید اذیت برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی، میں ٹوٹ کر بکھر چکا ہوں امائرہ۔ مجھ میں اب مزید ٹوٹنے کی گنجائش نہیں ہے، پلیز مجھے مزید مت بکھرنے دو، مجھے معاف کر دو امائرہ۔ معاف کیا، امائرہ نے بالکل آرام سے کہا، جبکہ بازل چونک گیا تھا۔ اسے اس سے اتنا جلدی معافی کی امید بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ایک شرط پر۔ مجھ میں مزید کوئی شرط پوری کرنے کی ہمت نہیں ہے امائرہ۔ اب کی بار امائرہ چونکی تھی، وہ واقعی بدل چکا تھا، لیکن اس حد تک۔ اگر تم پھر کبھی میری زندگی میں نہ آؤ تو میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں۔ بازل کا دل مٹھی میں آ گیا۔ شرط جدائی ہے؟ امائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ منظور ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میرا مقدر نہیں ہو، قسمت ہمارا ساتھ نہیں ہے، تم کبھی بھی میری نہیں ہونا چاہو گی، اسی لیے مجھے معافی قبول ہے۔ امائرہ نے بے اختیار سے تھوک نکلا۔ ٹھیک ہے پھر، خدا حافظ امائرہ مڑنے ہی لگی تھی کہ بازل نے اسے پکارا۔ اگر کبھی بھی بازل سلطان کا خیال آئے تو پلیز اس سے نفرت مت کرنا۔ وہ رو رہا تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ آج آنکھوں کی برداشت ختم ہوئی تھی اور انہوں نے آنسو
آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے بغیر زندہ رہوں گا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس وقت میں زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہوں، اس لیے میری مشکل آسان کر دو اور صرف ایک بار کہہ دو تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہے، صرف ایک بار۔ امائرا کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ سامنے کھڑا شخص وہ بازل نہیں لگ رہا تھا جس سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے تو صرف ایک نظر ہی سامنے والے کو کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ بے رحم شخص جو کسی پر رحم نہیں کرتا تھا، پوری دنیا کو اپنا غلام سمجھنے والا شخص، آج بے بس کھڑا تھا۔ لبوں پر التجا تھی جبکہ اس کی آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی کو روکنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں منت تھی، کرب تھا اور تڑپ تھی۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے بازل۔ ہمائرا اب تک اس کی گفتگو میں پہلی بار دل ہی دل میں سنی تھی۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے بازل۔ ہمائرا نے اب تک کی گفتگو میں پہلی بار دل کی سنی تھی، پہلی بار سچ بولا تھا۔ بازل دھیرے سے مسکرایا جبکہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہمائرا مڑی اور آگے بڑھ گئی۔ وقت جیسے وہیں پر رک گیا۔ ان کی پہلی ملاقات سے لے کر اس ملاقات تک پہلی بار ہمائرا نے اس بات کا اقرار کیا، اسے بازل سے نفرت نہیں ہے۔ میں اپنی شرط ہر حال میں پوری کروں گا۔ میں بد کردار کہلاؤں گی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی شرط ہر حال میں پوری کروں گا۔ میں بد کردار کہلاؤں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں برباد ہو جاؤں گی، مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں مر جاؤں گی تو مر جاؤ، کیونکہ مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمائرا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ بازل کو کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ میرا ایک کام کرو گے؟ اپنے اسی ہاتھ سے میرا گلا گھونٹ دو۔ بازل کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں ناقابل برداشت تکلیف سی اٹھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہاری بد کرداری کی گواہی دوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ وہ تمہیں کیسے ذلیل کرتے ہیں۔ وہ ہوگی اصل بربادی۔ ہمارا اچانک رکی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ بے اختیار اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ اچانک ہی کسی کو کھو دینے کا خوف اس کے دل میں جاگا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ واقعی ہی اس کا سانس رک گیا۔ بازل اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ درد کی شدت کی وجہ سے آنکھیں نیچے بیٹھ گیا تھا۔ آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ بازل! ہمارے نے اسے پکارا لیکن اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ اس کے پاس بڑھنے لگی لیکن اس کے قدم من کے ہو چکے تھے۔ میری سانسوں کا تعلق اب تمہاری موجودگی سے ہے ہمائرا۔ اگر تم مجھ سے بچھڑ گئی تو بازل مر جائے گا۔ وہ بے حس و حرکت زمین پر ڈھہ گیا۔ ہمائرا اس کے پاس آئی اور اس کا سر اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی گود میں رکھا۔ بازل! اس نے اسے پکارا لیکن صرف اس کے لب ہلے تھے۔ اس کی آواز جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں اس وقت فاریہ اور آغا سمیت حمدان اور مریم بھی موجود تھے۔ فاریہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ آغا چپ چاپ سر جھکائے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ کمرے سے باہر دیکھا تو وہاں موجود تمام دوست پریشان کھڑے تھے۔ ان سب کی آنکھیں نم تھی اور لبوں پر بازل کی زندگی کے لیے دعا تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بازل کو شدید گہرا صدمہ پہنچا ہے اور اب اس کی حالت بہت نازک ہے۔ اگر چند گھنٹوں میں سے ہوش آ گیا تو بازل بچ سکتا ہے، لیکن بات اگر کی تھی۔ ہسپتال میں سناٹا چھایا تھا۔ کسی کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ سب چپ چاپ کھڑے بازل کے لیے صرف دعا کر رہے تھے۔ ہمارا اس وقت جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور آج اس کے لبوں پر صبر کی نہیں بلکہ بازل کی چاہت تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اللہ تعالیٰ سے بازل کو مانگ رہی تھی۔ وہ جو اس کی موت کی خواہش مند ہوا کرتی تھی، آج اس کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی تھی۔ وہ بار بار دل میں دعا میں بازل کا نام لے رہی تھی۔ دور کھڑے وقت اور قسمت کو جیسے اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح روتے اپنے اللہ سے التجا کر رہی تھی۔ اس نے بازل سلطان کی زندگی مانگی تھی۔ وہ اپنے لیے بازل سلطان کو مانگ رہی تھی۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے وہ جب ان کے پاس پہنچی تو سب نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ ہمائرا، تم نے بہت غلط کی بازل کے ساتھ۔ ارم اس کی طرف بھیگی آنکھوں لیے بڑھا تھا۔ ہمائرا چپ چاپ کھڑی رہی۔ ہمائرا، وہ بدل چکا تھا، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ تو کیا تمہیں اس پر ترس نہیں آیا؟ آج سے 5 سال پہلے اس نے تم پر رحم نہیں کیا اور آج تم بھی بے رحم بن گئے۔ ہمائرا، تم تو ایسی نہیں تھی۔ ارم بے بسی سے بول رہا تھا جبکہ باقی سب اسے چپ چاپ سن رہے تھے۔ تبھی حمدان اس کے کمرے سے باہر آیا۔ سب نے امید بھری نظروں سے حمدان کی طرف دیکھا۔ سب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ حمدان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر ہمائرا کو افسوس بھری نظر سے اور پھر اپنا سر دھیرے سے نفی میں ہلایا۔ ہمائرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے حمدان کو دیکھتی رہی جبکہ باقی سب کمرے کی جانب لپکے تھے۔ حمدان ہمائرا کے پاس آیا۔ میری بیٹی، تو اتنی بے رحم نہیں تھی۔ ہمائرا کا سر جھک گیا، اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔
اس کی تھوڑی کپکپا رہی تھی، وہ بے یقینی کے عالم میں کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سب وہاں چپ چاپ کھڑے بے آواز آنسو بہائے جا رہے تھے، جبکہ فاریہ بازل کے پاس کھڑی ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ ہمارے کی نظر بازل پر پڑی، وہ بے حس و حرکت ہو کر بھی ویسا ہی تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں بند تھی جو ہمارا کو بہت پسند تھی، لیکن نفرت کی پٹی اس کی آنکھوں پر ایسی پڑی تھی کہ اس نے ہمیشہ ان آنکھوں سے نفرت کی تھی۔ آج وہ ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی تھی، ان آنکھوں میں اپنے لیے موجود محبت کا چمکتا تارا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھاتی گئی، کسی نے اسے نہیں روکا، کسی کے پاس اسے روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ آغا نے افسوس بھری نظروں سے امائرہ کو دیکھا۔ امائرہ اس کے پاس پہنچی۔ بازل، اس کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے اس نے اسے پکارا، بازل اٹھو، دیکھو میں نہیں گئی بازل۔ وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ بازل پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو بازل، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے کوئی تکلیف نہیں دو گے۔ بازل پلیز اٹھو، دیکھو تمہاری امائرہ تمہارے پاس ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ اسے ہمیشہ سے سننا چاہتا تھا، لیکن اپنی بے پناہ نفرت کے پنجرے میں وہ اس طرح سے قید ہوئی تھی کہ اسے رہائی حاصل کرنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ بازل پلیز اٹھ جاؤ، امائرہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سب افسوس بھری نگاہوں سے اسے یہ دیکھ رہے تھے۔ سب افسوس بھری نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ امائرہ بیٹا اب ہٹ جاؤ۔ ہمدان جو ابھی ابھی ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، اس نے امائرہ کو ہٹ جانے کو کہا۔ ڈاکٹر اور نرسز بازل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک نرس نے بازل کے چہرے کو سفید چادر سے ڈھک دیا۔ نہ نہیں پلیز ایسا مت کرو، وہ زندہ ہے۔ امائرہ آگے بڑھی تو ہمدان نے اسے پکڑ لیا۔ امائرہ حوصلہ رکھو۔ نہیں بابا، میں کہہ رہی ہوں نا بازل زندہ ہے۔ وہ اپنی امائرہ کو سن رہا ہے۔ بازل آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ زندہ ہے۔ امائرہ کے رونے اور چلانے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ بازل پلیز اٹھو۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ بازل رحم کرو مجھ پر، پلیز اٹھ جاؤ، مجھ پر ایک بار پھر سے ظلم نہ کرو۔ بازل اگر تم نہ اٹھے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بازل خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک افسوس بھری نظر امائرہ پر ڈالی۔ بازل اٹھ جاؤ، دیکھو آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں بازل، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی۔ بازل پلیز اٹھ جاؤ بازل، میری جان نکل رہی ہے بازل، آنکھیں کھولو، مجھ سے ایک بار بات تو کرو بازل۔ وہ کہتے کہتے اچانک سے چپ ہو گئی۔ کمرے میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ سب نے حیرت سے امائرہ کی طرف دیکھا جو بے یقینی سے بازل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ امائرہ، ہمدان نے اسے پکارا لیکن اس نے اسے نہیں سنا۔ بازل زندہ ہے، میں نے کہا تھا نا کہ بازل زندہ ہے۔ امائرہ کے چہرے پر اچانک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر حیران ہوا اور جلدی سے بازل کی طرف بڑھا۔ اس نے غور سے بازل کا چہرہ دیکھا تو اس کی پلکوں میں جنشی تھی، جیسے وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کہا تھا نا بازل زندہ ہے، وہ ہمدان کی طرف دیکھتے پرجوش ہو کر بولی تھی۔ فاریہ بازل کا ماتھا چومنے لگی۔ اس کی تو جیسے خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ سب کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ میں جانتی تھی میرا اللہ مجھ پر مزید کوئی ظلم نہیں کر سکتا، وہ مجھے میرا بہترین ضرور دے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ امائرہ آج زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوئی تھی۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ ڈاکٹر نے بازل کی نبض چیک کی تو حیران رہ گیا، وہ واقعی زندہ تھا۔ ایک لڑکی کے یقین نے اسے زندہ کیا تھا۔ بازل آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے ایک بار پھر سے بازل کے سینے پر سر رکھا تھا۔ وعدہ؟ وہ چونکی تھی، بازل کی ہی آواز تھی وہ۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ آنکھیں کھولے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو صرف امائرہ نے دیکھی تھی۔ وعدہ؟ امائرہ نے اس کا ایک ہاتھ پھر سے تھام لیا۔ امائرہ نے اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے تھام لیا۔ لیکن تم تو چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا لیکن وہ بول رہا تھا۔ اللہ نہ کرے بازل، مت کرو ایسی باتیں، جان نکلتی ہے میری۔ بازل دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ کیا واقعی؟ تمہارے عشق کی قسم۔ تو کیا تم یہ قابل نفرت شخص قبول ہے؟ تو کیا تمہیں یہ قابل نفرت شخص قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا تمہیں بے رحم شخص قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا تمہیں 5 لوگوں کو قتل کرنے والا شخص قبول ہے؟ قبول ہے بازل۔ وہ ہنس دی تھی۔ بازل بھی ہنس دیا، بلکہ وہاں موجود ہر شخص دل سے مسکرا دیا تھا۔ بازل کے عشق میں اتنی طاقت تھی کہ قسمت کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وہ دونوں اس وقت قبرستان میں موجود ایک قبر کے سامنے کھڑے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ بازل، تم چاہے مجھ سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کر لو، تم بابر کی جگہ نہیں لے سکتے۔ اس کی محبت انمول تھی، جانتا ہوں، وہ تمہارا محافظ تھا اور محافظ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر سے بولا، میں وہ پہلا مرد ہوں جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے پہلے شوہر کی قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ وہ تعریف کے قابل ہی تھا بازل، اور میں نفرت کی نہیں۔ بازل نے اسے چھیڑا تھا۔
بازل ہر جگہ مذاق نہیں کرتے، جگہ اور وقت بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اب کہ وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے، لیکن میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ جانتی ہوں تو مذاق نہیں کر رہے تھے بلکہ مجھے چھیڑ رہے تھے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ بازل اس کی بات پر کھل کر ہنس دیا تھا۔ شرم کرو بازل، ہم قبرستان میں ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ویسے بھی مجھ میں شرم ہے ہی کہاں؟ تم نے تو خود ہی کہا تھا کہ میں ڈھیٹ ہوں۔ وہ دور جا رہے تھے، ان کی آواز کہیں گم ہوتی گئی، جبکہ وقت ان کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ ان دونوں کی نظریں آسمان پر ہنستے مسکراتے چاند پر تھیں۔ ماہرہ نے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ مجھے غزل سناؤ۔ وہ برہان کی ہر یاد کو بازل کی یادوں سے ریپلیس کر رہی تھی۔ بازل کی بیوی بننے کے بعد، امائرہ سلطان بننے کے بعد، وہ نہیں چاہتی تھی کہ برہان اسے کسی بھی طریقے سے یاد آئے۔ آخر وہ بابر سے سیکھ ہی چکی تھی کہ محبت نبھاتے کیسے ہیں۔ امائرہ کی بات پر بازل اس کا سر سہلاتا ہاتھ رک گیا تھا۔ غزل؟ دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے، رب سے جس کو مانگا تھا تو وہ سلا ہے۔ وہ اپنی بات کر رہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے امائرہ کو مانگا اور وہ اسے حاصل کر چکا تھا۔ وہ اپنی کہانی مکمل کر چکا تھا۔ بازل ایک بات تو بتاؤ، پوچھو، تمہیں میں سب سے زیادہ اچھی کب لگی تھی؟ سچ بتاؤں؟ ہاں، بازل دھیرے سے ہنسا۔ جب تم سرخ چہرہ لیے غصے سے آستینے چڑھائے ایان کے ساتھ کسی لڑکے سے لڑنے کے ارادے سے جا رہی تھی۔ امائرہ پہلے تو چونکی اور پھر ہنستی تھی۔ پھر میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، اسے جیسے یاد آیا تھا۔ اس بات پر دونوں کھل کر ہنس دیے تھے۔ ہر محبت کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر محبت سچی بھی ہو تو قسمت کا ساتھ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ قسمت بازل کے ساتھ تھی لیکن برہان حیدر کے ساتھ نہیں۔ اس کی ادھوری کہانی رہ گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی کہانی بھی مکمل ہونی ہو سکتا ہے کہ قلم پھر سے اٹھ جائے اور پھر برہان حیدر کی کہانی بھی مکمل کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ ناول ختم ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا تو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھی کہانی پڑھ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نیکسٹ ناول کون سا شروع کروں، اور پلیز وہ ناول بولڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اب کوئی بولڈ ناول نہیں کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔